بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 41۔ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 42۔ وفواکہ مما یشتہون۔ ترجمہ: اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 43۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 44۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ مجرموں کے ساتھ تو یہ سلوک ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گزاری، اس کے احکام کی پابندی کرتے رہے، قیامت کے تصور سے ہی ان کے دل لرزتے ہیں، ان پاک باز اور نیک بخت لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اب اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 45۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اہل جنت کے ذکر کے بعد اس جملے کو دہرانے میں کیا حکمت ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، یعنی ان کے دشمن جن کو زندگی بھر وہ ستاتے رہے، ان پر ظلم توڑتے رہے، ان پر طرح طرح کی انگشت نمائیاں کرتے رہے، ان کو حقیر و نادان سمجھتے تھے، وہ آج اپنے پروردگار کے پاس فردوس بری میں اس کے لطف و کرم سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ فرشتے، غلمان اور حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ جو بڑے معزز اور رئیس بنے ہوئے تھے آج اس ذلت میں گرفتار ہیں۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 46۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ترجمہ: اے منکرو، اب کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، بے شک تم مجرم ہو۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ سورت کے اختتام سے پہلے منکرین قیامت کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ طرح طرح کے لذیذ کھانے خوب سیر ہو کر کھا لو، دنیوی عزتیں اور بڑائیاں جو تمہیں حاصل ہیں اور جو عیش و عشرت کا سامان تمہیں میسر ہے اس سے جی بھر کر لطف اٹھا لو۔ یہ رونق میلہ چند روزہ ہے، در حقیقت تم بدترین مجرم ہو۔ صرف مہلت کی مدت گزرنے اور مقررہ گھڑی آنے کا انتظار ہے، تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 47۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 48۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ ترجمہ: اور آج جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو نہیں جھکتے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ یعنی کفار کو جب کہا جاتا ہے کہ سرکشی اور نافرمانی کی روش ترک کر دو اور اپنے رب کے حضور میں تواضع انکساری اختیار کرو، اس کے احکام کے سامنے اپنی اکڑی ہوئی گردنیں جھکا دو، اس کے رسول کے فرمان کو قبول کر لو اور نمازیں پڑھا کرو، تو انہیں یہ سچی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے ان کے دل میں شوق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ارکعو سے مراد پوری نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کو رکوع سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی ثقیف کو جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نماز کا طریقہ بتایا تو کہنے لگے کوئی ایسی نماز بتائیں جس میں یہ رکوع و سجود نہ ہو۔ ہم رئیسوں کے لیے یوں جھکنا اور پھر زمین پر منہ کے بل گر پڑنا بڑے عیب کی بات ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین میں کوئی خوبی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود نہیں۔ وہ مسلمان جو اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے اور پھر مسلمان ہونے کے مدعی بھی ہیں اور اس ادعا پر خوش بھی ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 49۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جن لوگوں کی پیشانیوں کو اپنے رب کی جناب میں سجدہ کرنے اور جھکنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اس شرف سے محروم رہے، ان کے لیے روز قیامت بجز ویل و ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 50۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: آخر کس بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اگر وہ عقل و خرد سے کام لیتے اور غور و فکر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے تو قرآن کریم کے چشمہ صافی و شیریں سے وہ اپنی تشنہ لبی کا درمان کر لیتے۔ اس آفتاب ہدایت کے انوار سے وہ اپنی زندگی کی جلوتوں اور خلوتوں کو روشن کر لیتے، لیکن ان بد نصیبوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ شیریں، اس سے زیادہ حقیقت افروز کتاب انہیں کہاں نصیب ہوگی کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ ازلی بدبخت ہیں، ان کی قسمت میں ہدایت کی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا حبیبنا وشفیعنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الى یوم الدین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 22واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ مرسلات مکمل ہوئی اور یہاں پر 29واں پارہ مکمل ہوا۔